پھر اس علم کے ذریعے قرآن کریم کے معنی اور مطالب سمجھنا، اگر تحت لفظ ہے تو ترجمہ ہے، اور اگر ما تفصیل ہے اور احکام و مسائل ہے تو وہ تفسیر ہے۔ تفسیر وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اللہ کی شان دیکھو، پورے جہان میں تفسیر ہے، جناب احسن العلوم کی تفسیر احسن ہے، اور نام اللہ نے رکھا کیونکہ ہم پہلے سے احسن ہی ہے الحمدللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا الجزاء الإحسان إلا الإحسان۔ روح المانی میں ہے پہلے احسان سے مراد توحید ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے، یعنی حل جزاء التوحید الا الجنہ۔ اللہ موحدین کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام علوم اور فنون کے ساتھ تعلق ضروری ہے، اسی کو درس نظامی کہتے ہیں۔ درجہ اولا سے لے کے دور حدیث تک ہمارے بزرگوں کے تجربے کے مطابق اتنے علوم فنون پورے ہو جاتے ہیں کہ طالب قرآن و سنت سے صحیح طلب تقوی اور آداب کے ساتھ بات سمجھ سکے، تاکہ بڑے علوم تک پہنچنے تو بڑی ہمت اور اللہ کے بڑے فضل کا کارنامہ ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضرت آپ کو جو علوم دیے ہیں یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 2-3 بیٹے تھے، ایک نے انجینئرنگ پڑھی، وہ بڑا انجینئر ہو گیا جی، کسی بھی مکان کا نقشہ بنائے تو ہزاروں لاکھوں روپے لیتا ہے۔ دوسرے نے ڈاکٹری پڑھ لی، وہ بڑا ڈاکٹر صاحب ہو گیا جی، لاکھوں کروڑوں کا اس کا فیس بنتا ہے، اسپتالوں میں اس کی قدر و منزلت ہے۔ اور تیسرا جو تھا اس نے دینی مدرسے سے پڑھا اور پڑھ کے دور حدیث اور دور تفسیر ہو گیا، گھر آ کے بیٹھ گیا، مسجد میں آتا جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں اساتذہ اور والدین دونوں بہت زیادہ عقل مند، دیندار، ایماندار ہوتے ہیں۔ اس کا جو والد تھا وہ عقل کا قافلہ تھا۔ اس نے کہا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ اپنے ڈاکٹر بھائی کو اور انجینئر بھائی کو دیکھ کے کچھ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اس نے اپنے گھر سے ایک قیمتی پتھر لے لیا۔ اس زمانے میں جیسے لوگ آج کل سونا رکھتے ہیں، بینک بیلنس جائیدادیں، لوگ گھر میں یاقوت، مرجان، ہیرے، جواہرات چھپا کے رکھتے تھے، کبھی موقع ہوگا تو آڑے وقت میں بیچ کے کام آئے گے۔ بیٹے کو کہا کہ دیکھو یہ ایک خوبصورت قیمتی پتھر، بیچنے کا، کسی کو دینے کا کوئی حق نہیں آپ کو، صرف اس کو لے کر کے یہ سامنے سبزی کی دکان ہے، اس سے پوچھو کتنے کی یہ خریدو گے اور کتنی سبزی دو گے۔ اس کے بعد ایک چرواہا ہے، 2 بکریاں چرا رہا ہے سامنے میدان میں، اس سے پوچھو کہ اس کے بدلے میں کتنی بکریاں ملے گی۔ 2-4 آدمیوں کے پاس بھیج دیا۔ سبزی والے نے کہا سبزی ویسے لے جاؤ، مجھے پتھر نہیں چاہیے۔ چرواہے نے کہا تو میری بکریاں لوٹنے آ گیا ہے، کوئی ڈاکو ہے، میں کہ بکری پتھر کم بچھے ہوئے ہیں زمین میں، یہ ذرا خوبصورت ہے۔ واپس آیا، باپ نے اس کو کہا اچھا ویسا کرو، سیدھا جاؤ شیرٹن، وہاں ہمارے بھائی عبدالغنی سلاوکس کے دکان میں بیٹھا ہے، اور وہاں ایک آدمی ہوگا منصور، اس کو دکھانا، بیچنے کی اجازت ہے، خبردار۔ اور بیٹے نے کہا ابا جی کو، اور جو وہاں لے گیا عبدالغنی زندگی کو گھمایا مشین کے آگے، فوراً چٹ پٹ فون کیا منصور کو، چٹ پٹ پہنچو، کوئی قیمتی یاقوت آیا۔ دیکھا تو منصور جو ہے عربی گاڑی میں پہنچ گیا۔ دیکھنے کے بعد اس کو کہا کہ ایک دکان ہماری یہ ہے، سائٹ پر ہمارے کارخانے ہیں، امریکہ میں کچھ دکانیں ہیں، یہ سب آپ کو دے دیتے ہیں،
اور اس کے علاوہ اتنا اور آپ کا بنتا ہے جو کئی سالوں میں ادا کریں گے. اور فوراً گھنٹی بجائی کہ کافی لے آؤ، ٹھنڈے مشروبات لے آؤ، آئس کریم لے آؤ، کیونکہ بہت بڑا قیمتی مہمان ہے اس کے پاس. یہ یاقوت وچ پتور گھر کے پیدائشی ایسے کان نہ خود ڈک دیدا ٹول غروبا سکے سکے. جب گھر آیا باپ کو کہا کہ بڑی مشکل سے جان چھڑا لایا، وہ تو سب کو پورے پاکستان دینے کے لیے تیار. باپ نے اس کو کہا پتھر نہیں ہے جو چرواہے نے مسترد کیا اور دودھیا نے اور سبزی فروش نے کہا کا پتہ چل گیا کہ ایک چیز جب اپنے میدان میں آتی ہے تو قدر پیدا کرتی ہے. یہ اس کا اصل مارکیٹ ہے. علم ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو بہاریں پھوٹ جاتی.